علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يغشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو پھر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جمعے کے اردو اور عربی خطبے کے ساتھ آج بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن مسجد کو آنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ توفیق نہیں دے رہے ہیں، لیکن طلب تو دل میں موجود ہے، لیکن مسجد کو آنا کو ان کو نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی کو توفیق نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں نہیں بلاتا۔ آج میں نے کلام اللہ پاک کی ایک آیت، چھوٹی سی ایک آیت پڑھی ہے جس میں علماء کے بارے میں کچھ آ رہا ہے۔ آج میں علماء کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کیا ہے، کون ہے؟ میرے دوستو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک حافظ اور عالم بننا کمال نہیں، حافظ بننا کمال نہیں، قرآن پر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ آج آپ ڈھونڈیں گے تو ہزاروں حافظ مل جائیں گے، لیکن عمل کرنے والا حافظ، عمل کرنے والا عالم، عمل کرنے والا داعی، عمل کرنے والا مفتی، عمل کرنے والا قاضی آپ کو صرف ایک یا دو یا کم سے کم 5 ملیں گے۔ آج صرف دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ حافظ بن گیا، بچہ عالم بن گیا، بچہ قاضی بن گیا، بچہ مفتی بن گیا۔ مفتی جناب، مفتی بننا کمال نہیں ہے، مفتی پر عمل کرنا کمال ہے۔ مفتی بننا کمال نہیں ہے، مفتی کے حق کے فیصلے دینا کمال ہے۔ آج ڈر کے مارے آج ایسے لوگ چھپ رہے ہیں، آج مجھے معاف کیجئے، آج پوری امت بک گئی، آج سیاست نے ہم کو خرید لیے ہیں۔ آج دیکھیے میرے دوستوں، جب تک یہ بیانات کے کرسیات جب تک جاری رہیں گے، جب تک یہ کھلے رہیں گے، تب تک انسانوں کے ذہن دوڑتے رہیں گے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، جب تک ماں دنیا میں نہیں آتی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، اس لیے میں کہتا ہوں، 1-2 دن پہلے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا تو مولانا فرمانے لگے
دیکھیے بچوں، عالم اور مفتی بننا کمال نہیں ہے، عالم اور مفتی اور حافظ بننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ آج صرف عالم اور مفتی کیسے بن رہے ہیں؟ صرف پڑھے لکھائے ہو جا رہے ہیں، صرف اتنا ہی کمال ہے۔ لیکن نہیں میرے بچوں، ایسا کمال تو ان دور کے پاس تھا، آج بھی ہم بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن جس کتابوں کو جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھیں گے۔ آج کے جا کر پوچھئے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، دوسرے دن جا کر پہلا سبق پوچھیں گے تو بھول جاتے ہیں۔ ایسا عالم بن کر کیا فائدہ؟ ایسے ڈگریاں لے کر کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ علم ایسا حاصل کرو کہ موت کے گھاٹ اتر جائے، پوری قوم ہمیں یاد رکھے۔ ایک بندہ تھا، صرف مقرر نہیں تھا، کتابوں کو جاننے والا تھا، ڈاکٹر تھا، معمولی ڈاکٹر نہیں تھا، باتوں سے علاج کر دیا کرتا تھا، انجینئر تھا، معمولی انجینئر نہیں تھا، ایسا انجینئر تھا کھڑے ہی جگہ تمام فیصلے کر دیا کرتا تھا، مفتی تھا کھڑے ہی جگہ فتوے دے دیا کرتا تھا۔ آج کسی سے کچھ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 2 دن کی مہلت لیتا ہے۔ ہاں، مہلت لینا کوئی گناہ کی بات نہیں، مہلت لی جا سکتی تھی، لیکن پہلے کے علماء کا تذکرہ تو دیکھیے، جیسے ہی مسئلہ پوچھتے فوراً مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہمارا علم کمزور ہو گیا، آج ہماری سیاست، آج ہم نے ہمارے ملک کو ایسے حکمران کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو نہ اے آتا ہے نہ بی آتا ہے، اس کو سیدھا ABCD نہیں آتا، ہمارا ملک اس کے ہاتھ کو دے دیے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ ہمارا ملک، ہم نے کتنے علماء نے قائدین کا جتھا بنا کر شاملی کے میدان میں اترے تھے، کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے انجینئر تھے، علماء کی بات چھوڑیے، کتنے دانشور تھے، اس میدان میں اتر کر خون و پسینہ بہا کر اس ملک کو آزاد کیے تھے۔ آج یہ ملک کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، آج یہ ملک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا ایک ہندوستان ہے، آپ جا کر باہر ملکوں میں دیکھیے، الگ الگ کنٹری رہے گی، لیکن یہ ہمارا ایک پیارا ہندوستان ہے، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم تمام مل کر رہتے ہیں۔ ایسا پیارے ہندوستان میں آج نفرتوں کے جھاڑ اگائے جا رہے ہیں، نفرتوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا علم کمزور ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ڈگریاں کمزور پڑ گئی۔ پہلے کے ڈگریاں ایگزام دے کر پاس ہونا تھا، پہلے کے ڈگریوں کو محنت کر کے پاس ہونا تھا، لیکن آج کے ڈگریوں کو پیسے دکھا کر پاس ہونے کی نوبت آ گئی۔ آج کے ڈاکٹر ہیں، الحمدللہ بہترین ڈاکٹر ہیں، آئندہ آنے والے بچے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ کوئی کچھ فائدے کے نہیں ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ آنے والے ڈاکٹر کیا صحیح تربیت کریں گے؟ کیا صحیح پیشنٹ کو کوئی دوا دیں گے؟ پتہ نہیں میرے دوستوں۔ اتنے دن میری زبان کو میں لگام دے کر خاموش بیٹھا تھا، آج خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں، اب بھی ہم خاموش بیٹھیں گے، پوری امت کو لے کر جا کر خسارے میں پہنچا دیا جائے گا، پوری امت کو ڈبا دیا جائے گا۔ اگر اس کو ختم کرنا ہے، ہمارے بچے اچھے کھلے عام جینا ہے، ہمارے بچے اچھے جینا ہے اس ملک میں، تو ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس میں جہاد میں جو ابھی چل رہا ہے موقع، اس میں حصہ لینا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب بھی ہم ایسے چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے آنے والی نسل ایسے دلدلوں میں پھنس جائے گی، ہمارے بچے ایسے دشمن کے خطیہ میں ہو جائیں گے جیسے پہلے کے بچے انگریزوں کے ہاتھ میں تھے، پھر ویسے ہی ہمارے بچے جا کر ان کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اب ہم تو آرام سے جی رہے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسل کی بھی کچھ فکر کر لیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمارے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم کیا جانے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے ہاتھوں سے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے معاف فرمائیے دوستوں، بڑے بڑے
بڑے بڑے عہدے پر رہنے والے اسکولوں کے بڑے بڑے ماسٹر آج صرف کیا کر رہے ہیں؟ صرف پیسوں کے بلبوتے پر، مجھے معاف فرمائیے میری زبان سے نکلنے والے یہ لفظ آپ کو بہت کڑوے لگتے ہوں گے، لیکن اس امت کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، اس امت کے لیے، اس وقت کے لیے، اس حکمرانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو، پہلے کے حکمران، پہلے کے آفیسران کیا کرتے تھے ہمارے بچوں کو؟ آپ اور میں پڑھ کے ہی اسکولوں میں سوچئے ہمارا دور کیسا گزرا تھا۔ اگر ایک نوٹس نہیں لکھا کرتے تھے، ایک بک میں ایک الفاظ چھوٹ جایا کرتا تھا، ہمارا ماسٹر ہمیں لکڑی لے کر مارا کرتا تھا۔ لیکن آج کے بچوں کا ماسٹر کیا کرتا ہے؟ نوٹس لکھے یا نہ لکھے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کیا پرواہ ہے؟ صرف پیسوں کی پرواہ ہے۔ اسے کیا چاہیے؟ صرف پیسے چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤنوں میں صرف ایڈمیشنیں کلیکٹ کی جا رہی ہے، آن لائن کلاس کے نام پر، صرف بہانے کے نام سے 1 اور 2 لاکھ روپے، 50,000 روپے اسکول کے ماسٹر، اسکول کا پرنسپل لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، ادھر بیٹھنے والے لوگ صرف 5 یا 10 ہوں گے، لیکن اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، مجھے معاف فرمائیے، ہمارے پڑھائی کا دور تو الگ تھا، ہمارے پڑھائی کا دور الگ تھا، آج کی پڑھائی کا دور الگ ہے۔ میرے دوستو، اگر اس کو ختم کرنا ہے، ہمارے ان جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو جا کر پوچھنا ہے، بتائیے جی آپ نے ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا ہے؟ ہمارے بچہ SLC پاس ہو رہا ہے، ایگزام بچہ نہیں لکھا، SLC کی TC کیسے آ رہی ہے؟ ایسا تو موقع پہلے بھی تھا، پہلے بھی دے کر پاس کرا دیا کرتے تھے۔ پہلے کا موقع SLC پاس کرنا ہے، ایگزام دینا پڑتا تھا، بہت سخت کارروائی چلتی تھی۔ SLC پاس کرنا ہے، SLC تو دور کی بات، یہ 8 پاس کرنا ہے، 7 پاس کرنا ہے تو سخت کارروائی کے ساتھ بچوں کو دور دور بٹھا کر ایگزام دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم اسکولوں کو ایسا بنا لیے جیسے کچھ قیمت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، سوچئے اسکولوں کا حال آج کیا ہو رہا ہے۔ مجھے معاف فرمائیے میرے دوستو، آج اسکولوں کے حال کی وجہ سے ملک کا حال یہ ہو رہا ہے۔ آج ہم اسکول صحیح چلانے والا نہیں ہے، اسکول صحیح چلانے والا ہوتا، مدارس کو صحیح چلانے والا ہوتا، یہ نوبت نہ آتی۔ اسکول بھی دیکھیے، مدارس بھی دیکھیے، مدارس کا آج حال کیا ہو رہا ہے۔ تمام علماء بک گئے ہیں جا کر سیاست کے لیے۔ میرے دوستو، پہلے کے دور کے علماء تھے تو صرف حق بات کہنے پر تھے۔ آج کے علماء پیسوں پر ناچتے ہیں، مجھے معاف فرمائیے، یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن حق بات کہنا ہے، آپ کے سامنے کچھ رکھنا ہے پیغام، اس لیے آیا ہوں۔ یہ گزشتہ جمعہ میں نے کچھ شادی کے عنوان پر بات کی تھی، لیکن اس جمعہ میں علماء کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج میرے دوستو، مجھے معاف فرمائیے، میں میرے ایک استاد کے پاس گیا تھا، نام نہیں لینا چاہتا، کہنے لگے خود کہنے والے خود دوا نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کو عوام کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ علماء سب سیاست میں بک گئے؟ کیا پورے مفتیان کرام سیاست میں بک گئے؟ کیا اس کو مودی نے خرید لیا؟ کیا عالم کو، علماء کو، پورے مفتیان کرام کو، پوری قوم کو انہوں نے خرید لیا؟ ایک ڈاکٹر نے خرید لیا ایک عالم کو؟ نہیں میرے دوستو، ایک کوئی ہے، ایسے چند علماء ہیں حق بات کہنے پر موجود ہیں، اب بھی آج بہت تھوڑے کم ہیں جو حق بات کہتے ہیں۔ آج میرے استاد مجھے کہنے لگے، بڑے درد کے ساتھ کہنے لگے، آج علم پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، علم پڑھنا ہے، اس پر حق بات کرنی ہے۔ ہم دوستوں علم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آج ڈاکٹر ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں، علاج کر لیجئے، لیکن آنے والی نسل، بننے والے ڈاکٹر ایسے کمتر ہوں گے، ایسے ہوں گے، اس کو کچھ نہیں آئے گا، صرف نام کا ڈاکٹر ہوگا، علاج کا کچھ ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ پہلے کے ڈاکٹر بھی ایسے تھے۔ میں ایک حکیم کا آپ کو واقعہ سناتا ہوا چلوں، ایک کتاب میں پڑھ کر آیا ہوں، ابھی تازہ واقعہ ہے۔ ہمارا بزنس تو یہی ہے، کتابوں سے اٹھائے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہمارا بزنس یہی ہے کہ ایک واقعہ مل گیا آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ پہلے کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر کے ساتھ حکیم بھی تھے۔
ایک آدمی ایک بہت بڑے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، جا کر آنے کے بعد سب ختم ہو گیا تھا، بندہ ایسا ہو گیا اس کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے، تمام ڈاکٹر کہہ دیے کہ تجھے ٹی وی کی بیماری ہے۔ صرف ایک ڈاکٹر کے پاس، تمل ناڈو میں ایک ڈاکٹر تھے، انہی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس وہ حکیم بھی تھے، وہ بندہ گیا، 3-4 لوگ اسے لے کر گئے، جا کر کہنے لگے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہیں سفر میں باہر جانے کا تھا تو نکل رہے تھے، فوراً گئے، جا کر کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے ہمارے سب پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر آ گئے، کچھ بھی علاج نہیں، اس کو ٹی وی کا کچھ بیماری آ گئی ہے، کیا صحیح ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے، ٹی وی کا مریض ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹی وی کا مریض چل نہیں سکتا، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ جاؤ گھر جاؤ، کل آ جانا، کل 2 بجے وقت بھی دے دیے، 2 بجے آ جانا، یہ مرے گا نہیں، جاؤ۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے، ہاسپٹل میں رہنے والے پریشان ہو گئے، اس کی حالت ایسی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کے مریض کو ڈاکٹر صاحب گھر جانے کو کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو مریض بھی گھر چلا گیا، مریض کے ساتھ جو آئے تھے اس کے بھائی بہن وہ بھی گھر چلا گئے۔ تو مریض گھر جا کر سوچنے لگا، تمام ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، کچھ بھی علاج نہیں ہوا، صرف ایک حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر آنے سے اب ایسی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اندر دل کی تسلی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں کچھ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو دوسرے دن حکیم صاحب کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، ابھی ڈاکٹر صاحب سفر سے آ کر تھک کر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، کیا بات ہے مریض جی، آپ کی ٹی وی کی بیماری کیسی ہے؟ تو مریض صاحب نے کہا، الحمدللہ بہترین لگ رہا ہے، تمام ڈاکٹروں کی باتیں سن کر ایسا گھبرا گیا تھا، میرے اندر خود کھڑنے کی ہمت نہیں تھی، اب بھاگنے کی ہمت آ گئی ہے۔ تو کہنے لگے، اب بھی ایسے اندر سے سستاگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے، جاؤ، کل آتے وقت نہار پیٹ میں پیشاب لے کر آنا۔ تو مریض پھر واپس چلا گیا، جا کر سوچنے لگا، ابھی پیشاب لے کر جاؤں گا، یہ ٹیسٹ کریں گے، کیا کریں گے پتہ نہیں۔ پھر بھی تسلی اس کے دل میں ایک موجود تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اچھا ہو گیا ہوں، دوڑنے والا ہو گیا ہوں، تو اور اچھا ہو گیا مریض، جا کر پیشاب لے کر آیا۔ پہلے کے زمانے میں کمپیوٹروں کا زمانہ نہیں تھا تو انگلی ڈال کر ایسے زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کیا کرتے تھے، کتاب میں موجود ہے لکھ کر، کتاب آپ کو کسی کو چاہیے تو میں دکھا سکتا ہوں، کتاب میں موجود ہے۔ وہ حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے اور حکیم بھی تھے، وہ پیشاب دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن پیشاب لے کر مریض آیا، آ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں پیشاب لے کر آیا ہوں، دیکھیے ٹیسٹ کیجئے کیا وجہ ہے۔ تو بازو بیٹھنے والا بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جو رہتے ہیں اسسٹنٹ، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے پیشاب لے کر سب کے پیشاب میں صرف اتنی انگلی ڈالتے تھے، اس کے پیشاب میں اتنی بڑی انگلی ڈبا کر ایسے اٹھا کر ٹیسٹ کرنے لگے، تمام انگلی منہ میں لے لی۔ تو مریض کو کہنے لگے، ارے آپ تو بہت بہتر ہو گئے، لیجئے دوائی کھائیے، آپ کی ٹی وی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چلا گیا، اس کو ابھی 1 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا کہ وہ گھر چلا گیا۔ جو باجو تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ تمام کے پیشاب کو صرف تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے تو پیشاب کو، یہ تو ایسا مریض ہے جسے کوئی باجو بیٹھے گا تو اس کی بیماری، ٹی وی کی بیماری اس کو آ جائے گی، آپ نے اس کا پورا پیشاب اس کی انگلی میں آپ لے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے، تو بھی کتنا بڑا بیوقوف ہے، میں نے یہ انگلی ڈبائی تھی اور دوسری جب اٹھا رہا تھا ایسے ایکسچینج کر دیا، یہ انگلی منہ میں لیا تھا، صرف میرا انداز کیا تھا۔ اس ڈاکٹر صاحب کا انداز دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کا انداز لوگوں کے سامنے صرف انگلی تو زبان میں رکھتے تھے، لیکن آتے وقت اس پیشاب میں ڈبتی انگلی یہ تھی، لیکن آتے آتے یہ انگلی ہو جاتی، کہتے آپ بہت اچھے ہو گئے ہیں، کہتے کہتے مریض بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ صرف تسلی کی وجہ ہے، اس تسلی سے کچھ کام نہیں کیا جاتا۔ کوئی آیا پیشنٹ تو فوراً ایڈمٹ کر دیا،
پہلے بٹھا کر سمجھایا گیا، کچھ کہہ دیا گیا، لیکن میرے دوستوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں، تبھی دو بات پیچھے کہا ہوں، آج جو ڈگری حاصل ہو رہی ہے نا صرف پیسوں کے بلبوتے پر خریدی جا رہی ہے۔ ابھی جو ڈاکٹر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف پڑھائی کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑھائی کرنا کمال کی بات ہے، اس پر عمل کرنا کمال کی بات ہے، لیکن دنیاوی لائن میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے تو پڑھائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک وہ بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، جب تک وہ ڈگری حاصل نہ کر لے۔ ویسے ہی میرے دوستوں آج کے دور میں آج کے اسکول والے کیا کر رہے ہیں؟ پیسے لے کر SLC پاس کرا رہے ہیں۔ آج نہ ایگزام ہو رہا ہے، نہ ایگزام کا کچھ قوانین ہے، صرف بچوں کو پاس کرا کر سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ کیا ہے؟ آئندہ چل کر پوری امت کو برباد کرنا ہے۔ آج پوری امت برباد ہے، آئندہ چل کر یہ ڈاکٹر جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حق بات کہنے پر ڈرنا نہیں ہے۔ آئندہ جو پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹر، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر اس قوم میں ملک میں پیدا ہو جائیں گے پوری امت خسارے میں ہو جائے گی۔ جو آج بچے آن لائن کلاسوں سے پڑھ رہے ہیں، میں نے پوچھا ہے، بہت بچوں سے پوچھا ہے، آپ کو آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے، کچھ آپ کو فائدہ ہے؟ کہنے لگے حضرت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا پڑھا رہے ہیں، صرف پیسے کے بلبوتے پر یہ ڈگریاں دی جا رہی ہے۔ دوستوں پہلے کے ڈاکٹر تو ایسے تھے، تعلیم حاصل کر کر پڑھائی حاصل کر کر اپنے ماسٹروں کے پاس جا کر کچھ حاصل کر کے آ کر ادھر پیشنٹ کو دیکھا کرتے تھے۔ آج پیشنٹ کے آج بھی وہ ڈاکٹر موجود ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، پڑھائی کر کر ہیں، ایگزام دے کر ہیں۔ آئندہ آنے والی نسل ایسے رہے گی، آپ دیکھنے میں تو ایسے بہادر رہے گی، ڈاکٹر دکھے گی، انجینئر دکھیں گے، آنے والے علماء بھی ایسے ہی رہیں گے، دکھیں گے، بڑے سے بڑے مفتی دکھے گا، بڑے سے بڑا عالم دکھے گا، لیکن کچھ ہمت نہیں ہوگی حق بات کرنے کے لیے، کچھ ہاتھ میں حق بات نہیں ہوگی، زبان پر کچھ تاثر نہیں ہوگی حق بات کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ بک چکا ہوگا عالم، مفتی بک چکا ہوگا، فتویٰ کہاں سے دے گا؟ جب پیسوں پر مفتی بک جائے گا، عالم پیسوں پر بک جائے گا، حق بات کہاں کرے گا؟ بڑے سے بڑے مشوروں سے آ کر مفتی ادھر بیٹھے گا، حق بات کہاں کرے گا؟ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دو۔ اس تعلیم کے آغاز پر میں نے کچھ بات کی ہے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، ورنہ پوری امت آپ کو تانے دے گی۔ کیسے ماں باپ ہیں بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے تھے، آج بچوں کو یہ نوبت پر لا لی ہے۔ میرے دوستوں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم دو، اسکولوں کے حوالے نہ کر کے چھوڑو، یہ مدارس کے حوالے نہ کر کے چھوڑو۔ آج کے مدارس کیا کر رہے ہیں؟ آن لائن کلاسوں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسکول کی تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی، مدارس کی تعلیم سمجھ میں آئے گی آن لائن سے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی اٹھا کر دیکھے، کوئی معمولی صرف اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب اٹھا کر، کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک استاد کے سامنے بچہ بیٹھ کر پڑھ نہیں لیتا تب تک اس کے ذہن میں کچھ موجود نہیں رہتا۔ میرے دوستوں ادھر بیٹھے ہوئے کچھ تعلیم یافتہ لوگ، ان سے پوچھئے، خود ماسٹروں کے سامنے بیٹھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، 2-3 مرتبہ جا کر پوچھا کرتے تھے، یہ آن لائن کلاسوں سے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ دیکھیے اپنے بچوں کو ہر مہینہ جا کر اسکول میں آپ پوچھئے گا، آپ آن لائن کلاس پڑھا رہے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ جب تک بچے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اسے 1ویں کلاس سے دوسری کلاس کو جانے کا حق بھی نہیں ہے۔ اسے بھی ظلم کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ظلم کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا۔ ویسے ہی میرے دوستوں بچوں کا حق نہ ملنا یہ بھی ظلم ہے۔ جو ابھی کے استاد موجود ہیں وہ بھی اب بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کو ایسی ویسی ڈگری حاصل کر دیے، کیا یہی بچوں کی تربیت ہے؟ بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دو، تب جا کر بچہ ایک عہدے پر کھڑے گا۔ جب تک آپ تعلیم اچھی نہیں دو گے بچہ کبھی آگے نہیں پہنچے گا۔ میرے دوستوں آج بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن موجود ہونے کی وجہ بھی ایک صرف
کچھ چند کوڑیوں کی موجود ہے۔ آج کے علماء بھی، آئندہ آنے والے بچے بھی، اگر آئندہ آنے والے صحیح تربیت لے کر، صحیح تعلیم لے کر آئندہ آئیں گے، حق بات بولنے کے قابل ہوں گے، نہیں تو ایسے ہی رہیں گے، سیاست میں بک جائیں گے۔ علماء سیاست میں بک چکے ہیں، مفتی اکرام سیاست میں بک چکے ہیں، تمام لوگ، میں کسی کی ایک دو کی بات نہیں کرتا، تمام لوگ آج سیاست میں بک گئے۔ جو حق بات نہیں کہتے نا، وہ تمام لوگ بک گئے، چند کوڑیوں پر بک گئے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے تم کو تعلیم کی یافتہ اتنی بڑی ڈگری دی تھی، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا مقابلہ کیا؟ لیکن وہ کچھ نہیں کہیں گے تو کل قیامت کے دن اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حساب لیا جائے گا تو قیامت کے دن انہی کا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والا، دوسرا مالدار، تیسرا جو بہت طاقت رکھنے والا، ان تینوں سے ہی سوال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان تین لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ یہ تین لوگوں کو سب سے پہلے کیوں بلایا جائے گا، حساب کتاب کیسے لیا جائے گا، اس عنوان پر کچھ باتیں آئیں گی۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے باتیں ہم نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات ہم تمام ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔